ایک کہ یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے طلباء و طالبات ملتے جلتے ہیں، ہینڈ شیک کرنا، اس کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک موقع پر یہ فرمایا، آپ بیعت لیتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ جب لوگ اسلام لاتے تھے تو پیغمبر کی حیثیت سے آپ ان سے عہد لیتے تھے. اس عہد کے کچھ الفاظ بھی روایتوں کے اندر آئے ہیں. اس موقع پر جو پرانی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے عہد لیا جاتا تھا، یعنی کچھ دیر تک آپ اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، بعض اوقات ہاتھ کو عہد کی پابندی کے اظہار کے لیے چوم لیتے تھے. یہ پرانے طریقے تھے، اس کو بیعت لینا کہا جاتا ہے. تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتیں بھی ایمان لائیں تو آپ نے یہ کہا کہ انا لا اصافی النساء، یعنی میں ہاتھ میں ہاتھ دے کے عورتوں سے بیعت نہیں لوں گا، یہ نہیں کروں گا. اچھا، اب یہ دیکھیے نا، پیغمبر ہے خدا کے، آپ جانتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ سورہ نور اور احزاب میں یہ موضوع بن گیا ہے کہ آپ کی ذات کو اسکینڈلوں کا ہدف بنانے کی کوشش کی گئی، آپ کی اخلاقی حیثیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی. تو ایک شخصیت اپنی عظمت، اپنے وقار یا اپنے منصب کے لحاظ سے اپنے لیے بعض اوقات ایک چیز کو ناپسند کرتی ہے. یہ کوئی حکم اور قانون کا مسئلہ نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے ناپسند. تھینک یو ویری مچ. جی، خاتون نے ایک سوال لکھا ہے کہ آئی ورک اینڈ ایٹ ٹائمز آئی ہیو ٹو شیک ہینڈز ود مین، از دیٹ الاؤڈ؟ اسلام میں بدکاری کو حرام کیا گیا ہے. بدکاری کو حرام کرنے کے بعد باقی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، جیسے عورتوں کو ملنے جلنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، اس سے مقصود ایک ٹرم ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، سد ذریعہ ہوتا ہے. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس طرف لے جانے والا ہو. تو سد ذریعہ میں بہت سی باتیں بعض اوقات بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں اس نوعیت کی. اگر آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو اس میں بھی کچھ سد ذریعہ کے احکام ہیں جو دیے گئے. تو عورتیں مرد جب بھی ملیں ان کو کچھ آداب سکھا دیے گئے، وہ آداب قرآن نے بیان کر دی ہیں. اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے. یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ایک موقع پر، اور یہ بھی کوئی بہت کبھی حدیث نہیں ہے کہ انا لا اصافی النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں کہ ایک دینی شخصیت کا ایک خاص وقار ہوتا ہے. بہت سے کام ایسے ہیں آپ کریں بالکل جائز ہوں گے، میں کروں تو اچھے نہیں لگیں گے. تو اس وجہ سے یہ بات اتنی سی ہے. یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہو گیا، یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا. اس کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے. کسی موقع پر مصافحہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو کوئی مذہبی حکم نہ سمجھیے. یہ ایک بالکل ہی کلچرل چیز ہے. میں وہاں ملیشیا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کلچرل پہلو سے، ثقافتی پہلو سے بڑا غلبہ ہے مذہب کا. بہت بڑے پیمانے کے اوپر خواتین آپ دیکھیں کہ ان کے بالکل 30% کے قریب چینی رہتے ہیں، ان کا لباس، ان کا سب بالکل مختلف ہے، لیکن بڑی وقار کے ساتھ. اور وہاں ہر لڑکی، لڑکا، عورتیں، مرد سب مصافحہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بالکل کلچرل چیز ہے، اس کو مذہب کا حکم نہیں بنانا چاہیے. یہ جی بڑا کامن ہے کہ جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں، ہمارے کزنز آپس میں ملتے ہیں تو جسٹ شیک ہینڈز تک رہتا نہیں ہے، تو سعودی اسٹائل کس ہوتا ہے یا ہگ ہوتا ہے، تو یہ اس تک پہنچ جاتے ہیں. سعودی اسٹائل کس تو ہوا میں ہوتی ہے، اس سے کیا اعتراض ہے آپ کو؟ وہ میں دیکھتا تھا، ہماری بیگم صاحبہ کچھ ان کا مزاج اس طرح کا، بچوں کو چومتی تھیں، اور میں نے کبھی ان کے ہونٹ گال سے لگتے نہیں دیکھے. بڑی خطرناک روایت ہے. کیا اعتراض؟ صحیح سند کے ساتھ شیخ البانی خود اسے احادیث صحیحہ کے اندر بھی لے کر آئے، اور یہ المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. بڑی کریٹیکل حدیث ہے. میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. جلد 20 ہے اور صفحہ ہے اس کا 212، اور انٹرنیشنل نمبر ہے 486. یہ چھوٹی چھوٹی جلدیں جو مکتبۃ الشاملہ کے اندر موجود ہیں اس اعتبار سے ہے، ورنہ انٹرنیشنل نمبر یاد رکھیں 486 اس کا نمبر ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے، جسٹ ٹچ کرے. اب وہ حدیث مسلم شریف کی کہ اس نے گلے لگا لیا اور سارا کچھ کیا سوائے انٹر کورس کے، اس کو اب اس سے ریلیٹ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ لوہے کا کیل اس کے سر میں ٹھونک دیا جائے.
کیا مطلب کہ اس کی جو تکلیف ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف اس گناہ کی قیامت والے دن اٹھانی پڑے گی، کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا۔ اور یہاں تو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے بےہودہ کلچر میں کتنے پیر ہیں جو مریدیوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بلکہ بیعت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ اس طریقے سے بیعت نہیں لی۔ تو اس پہ بھی علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردے میں بیعت لیا کرتے تھے۔ کبھی کسی عورت کو، سیدہ عائشہ کا بیان ہے مسند امام احمد میں اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا، غیر محرم عورت کا۔ اتنی احتیاط اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے۔ وہ لوہے کی کیل ٹھونکنا وہ کم تکلیف دہ ہے، اور اس کا عذاب بڑا ہے کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے۔ تو یہ کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں جو یہ ڈیٹس مارتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اب اس کو اس حدیث کے ساتھ لیٹ کریں جو بخاری اور مسلم کی میں نے شروع میں بیان کی تھی، تو آپ کو یہ فہم سمجھ آئے گا کہ کسی سے غلطی سے ہو گیا ایک آدھ دفعہ، جسے کہتے ہیں نا جی پہلی نظر معاف ہے، لیکن کوئی شخص پہلی نظر میں ہی گھر چھوڑ کر آئے تو وہ تو معاف نہیں ہے نا۔ پہلی نظر معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ ایسے کر کے پہلے دیکھنا ہے اس کے بعد نیچے کر لینا ہے، یہ معاف نہیں۔ پہلی نظر سے مراد ہے اچانک نظر پڑ گئی، ایون کسی شخص کو سر جھکائے ہوئے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ اس طرح کوئی سامنے سے آ رہا ہے، تو اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت اسی وقت، اس کی پہلی نظر ہو گئی، دیکھے بغیر ہی ہو گئی۔ پہلی نظر سے مراد یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ معلوم چل جانا، نہ کہ یہ ہے کہ پہلے ایسے کر کے دیکھیں اور پھر ایسے کریں۔ خدا کے لیے مطلب قرآن اور سنت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔